حدیث نمبر 3۔ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیث نے خبر دی۔ لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا توشہ عمرہ لے کر وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ عمرہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہ طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر میں نے چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میرے پہ پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت اس زور سے کھینچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا، پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ سے کھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرأ بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الأکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی فٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ پس وہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنی اور اس حالت میں غار ہیرا سے واپس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آنکھوں واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے، مجھے اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاسا دی اور کہا، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو اخلاق فضیلہ کے مالک ہیں، آپ کو خاندان پروار ہے، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر اخ
کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا جاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے خاطب تھے۔ چچا انجیل کو بھی حسب منشاء خدا عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل شاعرانہ زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا یاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اپنی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے، بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس نوآزاد رزدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر زبان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہوئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گیا، پھر کچھ عرصے تک وحی کا آنا موقوف رہا۔